اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتحدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان عرضه اول دین معرفة وکمال معرفة التصدیق به ثم الصلاة والسلام على سید العشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام فرض اللہ الایمان تطہیرا من الشرک والصلاة تنزیحا عن الکبر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. Respected مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین، ماہ رمضان المبارک کا پاک اور مبارک مہینہ بس اب مہمان ہے ہمارے پاس، ایک دن کا یا 2 دن کا. کوشش کریں کہ ہماری زندگی میں کچھ بدلاؤ آ جائے. کوشش کریں کہ ہمارے گناہ کم ہو جائیں اور بدبختی سے بچ جائیں. مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ فرض اللہ الایمان تطہیرا من الشرک، کہ اللہ نے جو ہم پہ واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، ایمان، صاحب ایمان بننا، یہ طہارت ہے شرک سے، شرک سے پاک بناتا ہے. یعنی جو انسان صاحب ایمان ہے وہ شرک سے پاک ہے، وہ مشرک نہیں ہوتا، چونکہ جہاں ایمان ہو وہاں شرک نہیں ہوتا. اس لیے ایمان کا ہونا اور ایمان کا سلامت رہنا یہ بہت ضروری ہے. انسان کے پاس سب سے بڑی چیز جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہوئی ہے وہ ایمان ہے. ایمان ہے تو باقی چیزیں ہیں. اگر ایمان ہی باقی نہیں، بے ایمان ہو گیا انسان، تو پھر تو اس کے کام، کرتوت، کارنامے، اعمال سارے کسی کے کام کے نہیں. اس لیے ہر چیز جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے اس کی کئی وجوہات ہیں کہ خداوند تعالی نے آخر کیوں ہمارے اوپر یہ فرض کیا ہے. تو آج کا یہ جو مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کلام کا جو میں نے جہاں سے اس کو اختیار کیا ہے، یہاں سے اس کو لیا ہے، چنا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ چیزوں کی ایک مجملاً تفصیل ہمیں مل جائے، مجملاً چھوٹی سی تفصیل، تاکہ ہمیں ایک آئیڈیا ہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یا یہ جو چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں آخر ان کا کارن کیا ہے، ان کی وجہ کیا ہے، اور یہ کیوں ہے، کس لیے ہے. مولا امیر المؤمنین نے سب سے پہلے تو ایمان کے لیے فرما دیا. اور ایمان آپ دیکھیے، قرآن جب آپ کھولیں گے تو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی جب بھی کسی سے، اپنے سے، کسی اپنے چاہنے والے سے، صاحب ایمان سے کلام کرتا ہے تو پروردگار کہتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو فلاں کرو، فلاں کرو، فلاں کرو. یعنی ایمان پہلے ہے، جب ایمان ہے تب تقوی ہے. جب انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے، جب انسان صاحب ایمان بن جاتا ہے تو پھر تقوی الہی اس میں آٹومیٹکلی آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ تقوی اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے
جو ایمان ہمارے اوپر فرض کیا ہے، جو ایمان ہمارے اوپر واجب کیا ہے کہ ہمیں صاحب ایمان ہونا چاہیے، یہ ہمیں شرک سے پاک کرتا ہے۔ ایمان شرک سے پاک کرتا ہے۔ اس کے بعد مولا امیر المؤمنین فرما رہے ہیں وَالصَّلَاةُ تَنزِيحًا عَنِ الْكِبْرِ، یعنی نماز جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے اوپر واجب کی ہے، نماز کا وجہ واجب کرنے کی یہ ہے کہ ہمارے اندر جو تکبر ہے وہ ختم ہو جائے، تکبر جو ہے ہمارے اندر مٹ جائے۔ کل جمعہ کے خطبہ میں جو لوگ موجود تھے، ہمارا جمعہ کا خطبہ کل آخری، چونکہ جمعہ الوداع تھا، ماہ رمضان المبارک آخری جمعہ تھا، تو اس میں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے تکبر کے اوپر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز بنائی ہی اس لیے ہے کہ انسان کے اندر جو تکبر ہے، جو بڑھائی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ اور تکبر یقیناً ختم ہو جاتا ہے اگر انسان سوچ کے لائے، تو جب نماز میں بیٹھ جاتا ہے اور سجدے میں چلا جاتا ہے، کہہ دیتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اے رب تو سب سے اعلیٰ ہے، تو سب سے بلند ہے، تو سب سے برتر ہے۔ تکبر تو ختم ہو گیا۔ تکبر تو اسی وقت ہوتا ہے نا کہ جب انسان کہے کہ میں ہوں، میرے اندر کوئی بلندی ہے، میرے اندر کوئی بڑھائی ہے۔ لیکن جب انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اندر کوئی بڑھائی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی ہے، تو پھر تو سارا تکبر ختم ہو گیا۔ چلے وہ تو ذات رب ہے، عظیم ہے، اعلیٰ ہے، سب کچھ ہے، لیکن جس وقت ہم سجدے کی حالت میں ہیں، ہم سجدے کی حالت میں ہیں اور سامنے والے کے پاؤں ہمارے سر کے اوپر ہیں، تکبر کہاں سے رہ جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے تکبر، چور چور ہو جاتا ہے یہ تکبر جب انسان سجدے میں اپنا سر رکھ دیتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ تکبر ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اے رب تو ہی سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں ہوں، تیرے سامنے تیرا بندہ یا بندی جو بھی جھکا پڑا ہے، ہم کچھ نہیں ہے، مالک تو ہی سب کچھ ہے، تیرے پاس ہی سب کچھ ہے۔ اور پھر جب ہم سجدے میں یہ دعا پڑھتے ہیں، کبھی اس پہ غور بھی کرنا چاہیے، جب ہم کہتے ہیں یا لطیف انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقین، اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے؟ اس سے بڑا اور اقرار کیا ہو سکتا ہے کہ جو انسان کر رہا ہو؟ انسان خود جب کہہ رہا ہے کہ انا عبدک الضعیف، میں تیرا کمزور بندہ ہوں، الذلیل، میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، المسکین، میں تیرا مسکین بندہ ہوں، المستقین، میں تیرا مستقیم بندہ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے میرا رب، تیری بارگاہ بلند ہے، تیری ذات بلند ہے، میں تو تیرا بہت کمزور بندہ ہوں۔ تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ اور نماز تو قرب الہی ہے، نماز قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا نا، تعہدوا امر الصلاۃ وحافظوا علیہا واستقصروا منہا وتقربوا بہا، یعنی اے لوگو جو تم نے اللہ سے نماز پڑھنے کا وعدہ کیا وہ پورا کرو، یعنی اے لوگو جو تم نے نماز پڑھنے کا اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو۔ پھر جب انسان یہ کہہ رہا ہے تعہدوا امر الصلاۃ وحافظوا علیہا، ہاں نماز پڑھو اور اس کی حفاظت بھی کرو، نماز پڑھنے کے بعد حفاظت بھی کرنی چاہیے اس کی۔ واستقصروا منہا، نماز میرا صرف ٹاپک نہیں، بس میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ وتقربوا بہا، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کے ذریعے تم اللہ کی قربت حاصل کرو،
اللہ کی نزدیکی حاصل کرو. یعنی جب تم نماز پڑھتے ہو تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو، اللہ سے بالکل نزدیک ہو جاتے ہو. نماز تمہارے اندر بڑی نرمیاں پیدا کرتی ہے اور بڑے بڑے تکبر کو توڑ دیتی ہے. مولا یہاں اس خطبہ میں یہی فرما رہے ہیں وَالصَّلَاةُ تَنزِيحًا عَنِ الْكِبْرِ. نماز کو اللہ نے تمہارے اوپر اس لیے واجب کیا ہے کہ تمہارے تکبر کو ختم کر سکے، تمہارے غرور کو ختم کر سکے. ایسے ہی نہیں نماز واجب کی گئی. اللہ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے پروردگار کی بارگاہ ہمیں جھکنے کی، پروردگار کی بارگاہ ہمیں نمازیں پڑھنے کی. اللہ کو ہماری نمازوں سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم نہ بھی پڑھیں تو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، ان گنت مخلوقات اس کی ثنا بیان کرنے والے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہیں. پھر مولا امیر المومنین نے فرمایا وَالزَّقَاةُ تَسْبِيبًا لِلرِّزْقِ. زکوٰۃ کیوں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے زکوٰۃ کو سبب بنایا ہے رزق کا، ناداروں کے رزق کا. یعنی زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے معاشرے کے اندر غربت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، ناداری کو ختم کیا جا سکتا ہے، یتیموں کی مدد کی جا سکتی ہے، بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھا جا سکتا ہے، رشتہ داروں کے اوپر رحم کیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے، زکوٰۃ خمس کی حالت میں ہو یا زکوٰۃ ہو، جس حالت میں بھی واجب ہو. یعنی زکوٰۃ جس معاشرے میں دی جاتی ہے، جن قوموں میں اس کو ادا کیا جاتا ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ اس کو اس لیے فرض کیا جا رہا ہے تمہارے اوپر، زکوٰۃ کو اس لیے واجب قرار دیا گیا ہے کہ تاکہ یہ سبب بن سکے دوسروں کے رزق کا. یعنی اللہ نے جن کو دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا حق رکھا ہے، اپنا حصہ رکھا ہے. اور وہی رب چاہتا ہے کہ میرا حصہ جو ہے وہ میری مخلوق جو نادار ہیں، جو کمزور ہیں، جو یتیم ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو اس کے مستحق ہیں، ان تک میری طرف سے پہنچا دو. اب تو زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی، خمس دیتے ہوئے انسان کہتے میں نے دیا. استغفر اللہ، میں نے دیا. ارے آپ نے تو تب دیا کہ جب آپ اپنے مال سے دو. دے آپ خمس سے رہے ہیں، دے آپ زکوٰۃ سے رہے ہیں، اور پھر یہ جتلا رہے ہیں کہ ہم نے دیا ہے، یہ اس سے بڑا ایک گناہ کر رہے ہیں. چلے اللہ نے آپ کو سبب بنایا دینے کا تو بہت بڑی بات ہے، آپ کے لیے سعادت کی بات ہے، ثواب کی بات ہے. یعنی اگر ہم لوگ اپنا خمس اور زکوٰۃ وقت پہ نکالنا شروع کر دے تو یقین مانیے ہماری قوم میں کوئی آدمی غریب، فقیر، مسکین، یتیم، کوئی بھی نادار کسی چیز سے محروم نہ رہ جائے. کیونکہ اللہ کے مال سے خمس نکالیں، ہم زکوٰۃ نکالیں اور وہ مستحق تک پہنچا دیں. جب مستحق تک وہ پہنچ جائے گا تو یقیناً وہ مستحق گھر میں بیٹھا ہی پرسکون زندگی گزارے گا، اور اس کی دعاؤں سے آپ کے رزق میں اور بڑھائی ہوگی. زکوٰۃ غربت کا خاتمہ ہے دوسرے معنوں میں. زکوٰۃ سبب ہے رزق کا، ان لوگوں کا کہ جو اللہ کے رزق پر اپنا حق رکھتے ہیں. زکوٰۃ فطرہ آ رہی ہے، فطرانہ آپ لوگ ادا کریں گے سارے انشاءاللہ. اپنے اپنے ملک کے حساب سے جو فطرانہ معین کیا گیا ہے، کھانے پینے کی 3.5 کلو جو بھی چیز آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کی قیمت آپ ادا کر سکتے ہیں. یورپ میں موسٹلی 8 سے 9 یورو جو ہے وہی اس کو معین کیا جاتا ہے پر نفر. اب یہ بھی جو زکوٰۃ فطرہ بھی نکال رہے ہیں اس کو بھی مستحق تک پہنچائیے، اور کوشش کیجئے کہ یہ جو 2 دن ہمارے پاس باقی ہیں عید سے پہلے ان تک پہنچا دے تاکہ ان کی عید اچھی ہو جائے. ان تک پہنچا دیں آج ہی، کل نکال کے چاند دیکھنے سے پہلے، تاکہ ان کی عید اچھی ہو جائے. آپ کا وہ دیا ہوا پیسہ آپ کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے ان کا حق جو ہے ان تک پہنچا دیجئے تاکہ ان کی عید اچھی گزرے. آپ کے لیے دعائیں نکلیں. زکوٰۃ فطرہ
اسی طرح دوسری زکوٰۃ خمس ہے. یہ سبب ہے رزق کا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کے آپ کے رزق میں ان لوگوں کا حصہ رکھا ہے, اپنا حصہ رکھا ہے. کہتا میرا حصہ سے دے دو ان کو, اللہ کا رزق ہے. تو یہ سبب بنایا مولا فرماتے ہیں. اور ایک اور جملہ والصیام ابتلاء اخلاص الخلق. سبحان اللہ, یہ روزہ کے بارے میں مولا امیر علیہ السلام فرما رہے ہیں. اور روزہ کو مخلوق کے اخلاص اور آزمانے کے لیے کہ ان میں کتنا خلوص ہے, ان کی کتنی محبت ہے مجھ سے. اللہ سے محبت کے دعوے تو بڑے کرتے ہیں, اللہ سے محبت کے دعوے تو بڑے کرتے ہیں, اعلان تو بہت کرتے ہیں, لیکن کیا اللہ کی ذات کی خاطر یہ لوگ ایک دن بھی بھوکے رہ سکتے ہیں؟ پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں, بھوک کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر یہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اپنی بھوک, اگر یہ ایک دن کے لیے ایک روزہ رکھ کے یا ایک مہینہ جو ہے سال بھر میں اللہ کی خاطر یہ بھوک برداشت کرتے ہیں, پیاس برداشت کرتے ہیں, یہ اپنے جسم کو اذیت دیتے ہیں, تو پھر یہ محبت خدا ہے, پھر یہ محبت خدا ہے. یعنی اللہ نے انسان کے خلوص کو دیکھنے کے لیے روزے کو واجب کیا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اللہ نے روزے کو اس لیے واجب کیا کہ انسان کے اخلاص کو دیکھ سکے, انسان کے خلوص کو دیکھ سکے, انسان کی محبت کو دیکھ سکے کہ جو اپنے رب کے لیے کیا ایک دن کی بھوک اور پیاس برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں. یہ ہے اصل حقیقت روزہ کی. جب انسان سارا دن بھوکا ہوتا ہے تو پھر بھوک کی قدر و قیمت خبر پڑتی ہے اور معلوم پڑتی ہے کہ کیا ہے. یعنی اگر ہم سارا دن پیاسے ہیں تو پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پینے کا اچھا پانی میسر نہیں ہے ان تک ہم پانی پہنچائیں. جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے رزق نہیں ہے اور وہ اگر ایک دن بھوکا گزارتے ہیں تو ان کے اوپر کتنا بھاری پڑتا ہے. اس لیے ہم نے یہ بھوک ہم نے آج برداشت کی اور ہمیں پتا چلا کہ بھوک چیز کیا ہے. پھر یہ اور جذبہ بڑھتا ہے انسان کے اندر اللہ کے اخلاص. اسی طرح مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں والحج تقویۃ للدین, اور حج کو دین کو تقویت پہنچانے کے لیے. یعنی حج ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے دین قوی ہوتا ہے, دین مضبوط ہوتا ہے. اسی لیے تو مولا فرما رہے ہیں. اور حج ایک ایسا عمل ہے جہاں انسان کا حقیقی رنگ روپ سب کچھ سامنے آ جاتا ہے. حج دیکھیے مسلمان اب تو ماشاءاللہ سے اب فتنوں میں بٹ گئے, وہاں بھی تفریق ہو رہی ہوتی ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے حج کے ذریعے دین اسلام کو, دین حقیقی کو تقویت پہنچائی ہے اور پہنچا رہا ہے پروردگار. حج پہ جاتے سارے مسلمان لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہیں. ان کا اکٹھا ہونا کفر کے لیے ایک بہت بڑی یلغار ہے. اے مسلمانوں, جیسے حج پہ اکٹھے ہو جاتے ہو ایسے ہی خود اکٹھے بھی ہو جاؤ. حج پہ تو کوئی تقسیم نہیں رہتی, کعبہ تو ایک ہی ہے, سب نے طواف کرنا ہوتا ہے, سب نے 7 باری 7 شوط ہی پورے کرنے ہوتے ہیں, 7 چکر ہی لگانے ہوتے ہیں, سب نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنی ہوتی ہے, سب نے مشعر الحرام بھی جانا ہوتا ہے, مینا میں بھی جانا ہوتا ہے, عرفہ میں بھی جانا ہوتا ہے, اور کٹے ہوتے ہیں, ٹائم بھی ایک ہے. وہاں کندھے سے کندھا جوڑ کر مسلمان نماز پڑھ رہا ہے, لیکن جب اس کو وہاں کعبے سے نکلتا ہے تو فرقے بھی یاد آ جاتے ہیں, قوم بھی یاد آ جاتی ہے, مذہب بھی یاد آ جاتا ہے. وہاں لباس بھی ایک ہے, عبادت کا وقت بھی ایک ہے, قبلہ بھی ایک ہے, کعبہ بھی ایک ہے, عبادت بھی ایک ہے. لیکن وہاں سے نکلتا ہے تو پھر اسے دوبارہ فرقے یاد آ جاتے ہیں. اے اسلام پہ چلنے والے اور چلانے والے اسلام کے ٹھیکیداروں, تم کو کیا ہو گیا؟ قوموں کو توڑ رہے ہو, قوموں کو ایک دوسرے سے دور کر رہے ہو, نفرتیں پھیلا رہے ہو,
مسلمانوں کو اکٹھا کیوں نہیں ہونے دیتے ہو؟ مسلمانوں کو اکٹھا کیوں نہیں کرتے ہو؟ جیسے حج پہ تم اکٹھے ہو سکتے ہو اور یہ پیغام دے سکتے ہو کہ ہم حاجی ہیں، ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں، اور ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک ہیں، ہماری مائیں بہنیں وہاں سب کی بہنیں ہیں، وہاں پہ اگر ایک ہیں، یہاں مسجدیں چلو جدا بنا لی، مسجدیں جتنی ہو اللہ نے خود حکم دیا ہے، لیکن ایک دوسرے کے لیے ان کے دروازے بند مت کرو، ایک دوسرے کے لیے نفرتیں مت پالو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ مغربی دنیا مختلف مذاہب ہونے کے باوجود صرف کلر ایک ہونے کے ناطے پہ اکٹھے ہو گئے، تو تمہارا تو بہت کچھ ایک ہے۔ مسلمانوں تمہارا تو قبلہ ایک ہے، کعبہ ایک ہے، مسجد ایک ہے، حرم ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، پھر کس بات پہ لڑ رہے ہو؟ چھوڑ دو ان لڑائی جھگڑوں کو اور محبت پیدا کرو۔ بس پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مالک بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور پروردگار ہم سب کو آپس میں اتحاد، ایمان اور اتفاق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔